جناب زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم مکرم ناظرین سامعین ARYQ TV پر میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو فرمایا، اے پیارے حبیب آپ لب یوحا سے اعلان فرما دیں کہ میں دین کی تبلیغ پر تم سے کوئی معاوضہ طلب نہیں کرتا۔ فرمایا صرف یہ ہے کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، میری اہل بیت سے پیار کرو۔ اہل بیت کا مقام وراء الورا ہے، خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد کی آل کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ آج ہم بنت رسول سیدۃ النساء العالمین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان پہ پروگرام کر رہے ہیں، اور ان کی بارگاہ اقدس میں ان اشعار سے آغاز کرتا ہوں۔ جناب محترم حسین مظہری صاحب فرماتے ہیں کہ حبیب رب اولا کا حبیب ہو جائے، حبیب رب اولا کا حبیب ہو جائے، جسے غلامی زہرا نصیب ہو جائے۔ حبیب رب اولا کا حبیب ہو جائے، جسے غلامی زہرا نصیب ہو جائے۔ فقط یہ خاصہ ہے دہلیز بنت احمد کا، فقط یہ خاصہ ہے دہلیز بنت احمد کا، مریض بن کے جو آئے طبیب ہو جائے، مریض بن کے جو آئے طبیب ہو جائے۔ اور خدا بھی رکھتا ہے اتنا ہی قرب میں اس کو، خدا بھی رکھتا ہے اتنا ہی قرب میں اس کو، جو اہل بیت کے جتنا قریب ہو جائے۔ اور ملی ہو بھیک جسے سیدہ کی چوکھٹ سے، ملی ہو بھیک جسے سیدہ کی چوکھٹ سے، سوال ہی نہیں اٹھتا غریب ہو جائے۔ اور سند نجات کی چاہے ہے مظہری جو بھی، سند نجات کی چاہے ہے مظہری جو بھی، وہ نام آل نبی کا نقیب ہو جائے۔ حبیب رب اولا کا حبیب ہو جائے، جسے غلامی زہرا نصیب ہو جائے۔ الحمدللہ ہماری خوشبختی ہے آج ہمارے پینل میں بڑی مقتدر شخصیت جلوہ فرما ہیں، اور الحمدللہ میرے دائیں بائیں دونوں جانب بڑی عظیم شخصیات، عظیم درگاہوں کے عظیم شہزادگان جلوہ فرما ہیں۔ میری مراد علم و حکمت کا بہت بڑا نام حضور کی آل کے دونوں شہزادے اہل بیت اطہار جلوہ فرما ہیں۔ میری دائیں جانب الحمدللہ عالم اسلام کی بہت بڑی علمی روحانی مذہبی اسکالر شخصیت سرکار ڈاکٹر مخدوم سید محمد حبیب عرفانی سجادہ نشین آستانہ عالیہ سنت شریف جلوہ فرما ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ۔ اور میرے بائیں جانب انتہائی مکرم انتہائی محترم بہت بڑی شخصیت، اور ARYQ TV پر الحمدللہ علم و حکمت کا نور ان کے لبوں سے نکلتا ہے، اور ARYQ TV کے بڑے ہی محبوب ہیں، انتہائی مکرم انتہائی محترم اہل نبی اولاد علی شہزادہ آل طہار جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کا خیر مقدم ہے۔ محمد رحم قاری صاحب السلام۔ اور ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہیں بڑی خوبصورت پر نور آواز کے حامل ہیں، ARYQ TV پر آپ اکثر ان کو سماعت کرتے ہیں، جناب محترم شفاقت علی فریدی الحسینی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جناب شفاقت بھائی نا سے آغاز کرتے ہیں جی، بسم اللہ۔ عرض سرکار ہے قدموں میں بلایا جائے، عرض سرکار ہے قدموں میں بلایا جائے، عرض سرکار ہے قدموں میں بلایا جائے، چشم بیتاب کو دیدار کرایا جائے،
چشم بیتاب کو دیدار کرایا جائے، صدقہ حسنین کریمین کا جائے حضور، صدقہ حسنین کریمین کا جائے حضور، جب مجھے حشر میں میزان پہ لایا جائے، جب مجھے حشر میں میزان پہ لایا جائے، آرزو ہے یہی افضل میرے اللہ کے حضور، آرزو ہے یہی افضل میری اللہ کے حضور، بات مرنے کے مدینے سے اٹھایا جائے، بات مرنے کے مدینے سے اٹھایا جائے، عرض سرکار ہیں قدموں میں بلایا جائے، چشم بیتاب کو دیدار کرایا جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے فریدی صاحب، اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی باد و حاضری عطا فرمائے۔ ناظرین مکرم، آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے، آج تو ہمارے مقدر کی معراج ہے، آج ہمارے لبوں پہ ذکر سیدہ پاک ہے۔ سبحان اللہ، بخاری مسلم کی روایت کے اندر آتا ہے، کریم آقا علیہ السلام نے سیدہ پاک کی عظمت و شان کی بابت فرمایا۔ حضرت مسور بن مخرمہ بیان فرماتے ہیں، کریم آقا نے فرمایا، فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ جناب قبلہ مخدوم صاحب جلوہ فرما ہیں، قبلہ پیر صاحب کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ حضور، سب سے پہلے میں عرض کروں گا کہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت و شان کی بابت ذکر فرمائیں، روشنی ڈالیں، نور عطا فرمائیں۔ بسم اللہ جی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری صاحب، سیدہ جس طرح آپ نے القابات کے حوالے سے اللہ کہ وہ سیدہ بھی ہیں، وہ طاہرہ بھی ہیں، بے شک وہ مطہرہ بھی ہیں، بے شک بے شک، اور جتنے بھی اچھی صفات کے نام ان کے ساتھ لگائے جائیں جی حضور، وہ شاید الفاظ کمتر ہوں گے، یا الفاظ کو عزت اور ادب اس ذات مبارک سے ملے گا جن کا نام فاطمہ ہے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ ذات وہ ہیں کہ جو نہ صرف خود سے بلکہ وہ دوسروں کو، جس پر ان کا سایہ آ جائے، جس پر ان کی شفقت آ جائے، جن پر ان کا نگاہ کرم اٹھ جائے، واہ واہ واہ، اس کو بھی نہال کر دیں۔ کیا کہنے جناب قبلہ۔ اب سیدہ کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو آپ کا بچپن، اب یہ وسیع روایات کے مطابق کہ بعثت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے 5 سال پہلے آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور مختلف روایات ہیں، 1 سال پہلے کی بھی روایت ہے، لیکن زیادہ روایات 5 سال پہلے کی ہیں۔ اب اس میں یہ دیکھا جائے کہ سیدہ کا اس گھر میں پرورش پانا کہ جو ملکۃ العرب کا گھر ہے،
اللہ کہ جن کے ہزاروں کی تعداد میں جس طرح روایات ہیں کہ تجارت کے اونٹ بلاد عرب میں مختلف مقامات پر جاتے تھے، اللہ اور جس طرح سے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے دین اسلام کے لیے اپنی جان مال سب کچھ اپنا وقف کر دیا، واہ 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 واہ، اور جس طرح سے سیدہ کا بچپن گزرا سبحان بڑی خوشحالی میں، لیکن اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو جو مشکلات درپیش ہوئیں، اللہ اکبر، سیدہ بہت چھوٹی عمر میں ہے، جی جی، اور اس میں یہ شاید دیکھی جائے کہ آپ نے کس کس طرح سے کہ عظمت کی ایک بات یہ دیکھی جائے کہ اپنے والد محترم جو نبی مکرم ہیں، خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، ان کے لیے کس طرح سے اپنی سوچ یا شاید سوچ اس وقت بہت چھوٹا لفظ ہے، ان کی محبت کس کس طرح سے نشاور ہوئی ہے اللہ اکبر، اللہ، کہ جب ابھی آپ معصومیت کی عمر میں ہیں تو اطلاع ملتی ہے کہ کچھ بدبخت بدماش لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی پشت پر اوج ڈال دی ہے اونٹ کی، اللہ اکبر، تو اسی وقت کسی اور کو آواز نہیں دی، خود بھاگتی ہوئی آئی ہیں، آ کے حرم کعبہ میں آ کے وہ اوج اتاری ہے، اور جو یہ بدبخت لوگ وہ اس میں ابو جہل بھی تھا، عتبہ بھی تھا، شیبہ بھی تھا، ولید بھی تھا، عقبہ بن ابی معیط بھی تھا، ٹھیک ٹھیک، ان کو پر دعائیں بھی دی ہیں اور وہ اوج اتاری ہے، اللہ اکبر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کا ایک یہ ملتا ہے کہ اس موقع پر ان کو بد دعائیں دیں، اور یہ دیکھا جائے کہ جو ان پانچوں لوگوں کی موت ہے جی، وہ شاید باقی دنیا اگر اس کو دیکھے تو ان کے لیے بھی ایک کیا بات، ان کے لیے ایک یہ بات بن جاتی ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کریں، جی، لیکن سیدہ کے حوالے سے کہ سیدہ کی عظمت یا ان کی ذات کا حوالہ جو ہے جی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات کے لیے والد گرامی ہیں ان کے، جی، اور یہ شے بھی دیکھی جائے کہ آپ نبی آخر زمان کی بیٹی ہیں، سبحان اللہ، امام الاولیاء کی زوجہ ہیں، کیا شان ہے، حسنین کریمین کی والدہ محترمہ ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب میں کہتا ہوں کیا بات ہے، ساری عظمتیں اگر دیکھیں تو الحمدللہ سیدہ کی بارگاہ میں ہمیں نظر آتی ہیں۔ ناظرین مکرم اپنے قلب و روح کو معطر رکھیں، ذکر مصطفیٰ اپنے لبوں پہ جاری رکھیں، درود پڑھتے رہیں، کیونکہ آج ذکر ہے سیدہ پاک کا، ملاقات کرتے ہیں وقفہ کے۔ انتہائی مکرم ناظرین، آج ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز اور شرف ہے کہ آج ہمارے لبوں پہ سیدہ پاک کا ذکر ہے۔ کون سیدہ، نعمتیں خلق ہوئیں بنت پیمبر کے لیے، فاطمہ آئیں زمانے کے مقدر کے لیے، یہ تو زہرا کی فضیلت کا نمونہ دیکھا، کب نبی اٹھے ہیں تعظیم کو دختر کے لیے۔ آج تو ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہے، قبلہ ڈاکٹر صاحب نے، مخدوم صاحب قبلہ نے بہت پیاری گفتگو کی ہے۔ میں قبلہ ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری۔ آج تو ڈاکٹر صاحب ہم اپنے مقدر کی معراج سمجھیں کہ ہمارے لبوں پہ سیدہ پاک کا ذکر ہے۔ میں چاہوں گا کہ سیدہ پاک کی سیرت مبارکہ کے حوالے سے کچھ موتی عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ ان کے فضائل و مناقب کے اعتبار سے آپ نے انٹرو میں بہت خوبصورت باتیں ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ سر۔ مزید حضرت پیر صاحب نے الحمدللہ جی، گل پاشی کی، الحمدللہ، اللہ سلامت رکھے۔ بلا شبہ زندگی کی جو صبح اور شامیں اس خانوادہ رسالت معاب کے ذکر خیر میں کٹ جاتی ہیں، وہ زندگی کا حاصل اور سرمایہ بن جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا، یقیناً آپ کی اس سے بڑی اور فضیلت کیا ہے؟ جی، آپ نے ایک لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج بڑا پیارا بولا، وہ میرے دل پہ نقش ہو گیا ہے اللہ کہ لب یوں ہاتھ سے بولنے والی پیغمبر کی زبان اطہر، زبان وحی سے آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ نے میرے پاس ایک وہ فرشتہ بھیجا جی، لم ینزل الارض قطو، جو اپنی زندگی میں کبھی زمین پہ نہیں آیا، آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تک 1,00,000 کئی ہزار انبیاء اور رسل دنیا میں تشریف لائے، مگر کبھی اس نے اللہ سے یہ خواہش نہیں کی کہ مجھے زمین پہ ایک بار جانے دیں۔ میری زندگی میں جو ایک بار آپ نے اجازت لکھی ہوئی ہے جانے کی، اب میں استأذن ربہ ان یسلم علیہ، اب اس نے اللہ سے اجازت مانگی کہ میں زمین پہ جانا چاہتا ہوں، اور جانے کی غرض یہ بیان کی، یہ عرض کیا ان یسلم علیہ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے سلام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا وہ سلام پیش کرنے کے نام پہ اجازت ملی تو ساتھ اللہ پاک نے فرمایا یہ تحفے لے کر جاؤ،
ایک تحفہ یہ تھا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ واہ 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 ان فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، یہ جامع الترمذی میں حدیث موجود ہے واہ واہ اور صحیح الاسناد۔ فرمایا کہ حسن و حسین جب جنت میں جائیں گے تو یہ جنتی نوجوانوں کے سردار بن کر جائیں گے، واہ 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 واہ، اور جب یہ سیدہ فاطمہ الزہرا جنت میں جائیں گی تو ساری خواتین جنت کی سردار اور سیدہ بن کر جائیں گی۔ اللہ تو ہمارا ایمان اور عقیدہ یہ ہے سبحان اللہ، کہ سیدہ آسیہ وہ بھی جنت میں جائیں گی، سیدہ ہاجر ام اسماعیل جنت میں جائیں گی، ام موسیٰ جنت میں جائیں گی، جی ام عیسیٰ جناب سیدہ مریم جنت میں جائیں گی، حتیٰ کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جنت میں جائیں گی۔ واہ واہ واہ، لیکن اللہ قسم یہ ساری خواتین جو ہیں یہ نبی پاک کی صاحبزادی، نبی پاک کی دختر، آپ کے دل کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ الزہرا کی سیادت اور قیادت میں جنت میں جائیں گی، کیا کہنے، سبحان آپ کی سرداری میں جنت میں جائیں گے۔ اللہ، تو یقیناً وہ ایک بیان کر رہے تھے حضرت پیر صاحب، اور آپ نے بھی انٹرویو میں فرمایا، میں ایک عربی بہت بڑے دانشور کا یہ پڑھ رہا، وہ کہتے ہیں سیدہ فاطمہ کو سمجھنا تو یہ سمجھو کہ بنت من وزوجۃ من کیا کہنے، وام من، واہ تو واہ، بیٹی کس کی ہے؟ کیا بات ہے، محمد کریم علیہ السلام سید الانبیاء کی بیٹی، واہ 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 واہ، ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ان کی بیٹی۔ واہ 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 واہ، جبریل امین آیا، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے کہ ابھی حاضی ختیجہ قد اتد کا بانائن فی طعام او ادام، یہ ابھی آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ یہ کھانے کی ٹرے لے کے آ رہی ہیں، جی جی، جب یہ آئیں فقر علیہ السلام میں ربہا، ہاں، تو ان کی خدمت میں ان کے رب کا سلام پیش کر دیں واہ واہ، اور میرا بھی سلام عرض کر دیں۔ اللہ نے جس ماں کو دیکھ کر سیدہ فاطمہ کی اماں جان، ہم سب کی اماں جان سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے بارے فرمایا، ختیجہ میں اللہ ہو کر کائنات کا رب اور خالق ہو کر واہ واہ، تیری عظمتوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ کیا بات، یہ حدیث کا من، ان کی بیٹی ہے، سبحان نبی اللہ، پاک کی بیٹی زوجۃ من، یہ کن کی اہلیہ؟ حیدر کرار۔ واہ واہ، نبی پاک نے فرمایا لا یحبنی الا مؤمنون ولا یبغضنی الا منافقون۔ سبحان اللہ، حیدر مرزا فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے ایگریمنٹ دیا ہوا تھا، جی جی، جو تیرے ساتھ محبت کرے گا میں اللہ کا رسول زبان وحی سے اس کے بارے میں یہ ضمانت دے رہا ہوں وہ مومن ہوگا، بے شک، اور جو تیرے ساتھ بغض رکھے گا میں اللہ کا نبی سچی زبان سے یہ فرما رہا ہوں اس کے دل میں منافقت اور اس کے دل میں نفاق ہوگا۔ اللہ، اور ماں کن کی ہے؟ حسنین کریمین کی اماں جان، واہ، کیا جنتی قسمت ہے۔ نوجوانوں کی سردار۔ واہ واہ واہ، یقیناً ان کی جو سیرت مبارکہ تھی، آپ دیکھیں 5 سال کی عمر تھی جب شب ابی طالب انہوں نے دیکھا، اللہ اکبر، انہوں نے استقامت فی الدین بچپن سے، سبحان جس واقعہ کا بھی ذکر کر رہے حضرت پیر صاحب، حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ جیسے صحابی، فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہائے ہائے، لیکن میرے اندر کمزوری اتنی تھی، جی، ان ظالموں کا میں مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، تڑپ رہا تھا، جا کے سیدہ فاطمہ کو خبر دی، اللہ، وہ آئیں دوڑتی شیر کی طرح، اللہ، آ کر پہلے بابا جان کی پشت مبارک سے اس اجری کو ہٹایا، واہ واہ، پھر جا کر انہیں برا بھلا کہا، کسی کی پرواہ نہیں کی، واہ واہ، اور پھر آپ کے علم میں کہ غزوہ احد میں جی، آپ شریک ہوئی مجاہدہ فی سبیل اللہ۔ اللہ، آج بھی ہماری افواج پاکستان کا موٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ وہ جہاد فی سبیل اللہ کے جو مجاہد ہیں نا اولین، جی، وہ ہیں حضرت فاطمہ الزہرا۔ غزوہ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جب دندان نبوت شہید ہوئے، ماشاءاللہ، آپ کے سر نبوت میں وہ زخم آئے تو پٹی کرنے والی کون تھی؟ جی، پھر اسی طرح خندق میں، کیا بات پھر خیبر میں، پھر فتح مکہ کے موقع پر ساتھ ساتھ تھی۔ جی، یہ آپ کی سیرت بارکہ، کیا بات ہے، آپ عالمہ فاضلہ تھی اور اس کے ساتھ ساتھ مجاہدہ فی سبیل اللہ تھی۔ کیا کہنے قبلہ ضیاء صاحب، اور ضیاء آپ کی گفتگو کی ضیاء بار کرنیں ہمارے دلوں میں اتر رہی ہیں، اللہ گواہ ہے، یقین کریں جی نہیں چاہتا کہ میں گفتگو چھوڑوں۔ سامعین گرامی قدر، کیا مقام ہے، اور قبلہ ڈاکٹر صاحب قبلہ نے، قبلہ عرفانی صاحب قبلہ نے کیا جملہ دیا تھا کہ ملکۃ العرب کی شہزادی ہیں اور کہاں شیب ابی طالب ہے، ہاں جی، کیا مقام ہے، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے۔ اور پھر سیدہ کائنات کا مقام دیکھیں، کیا عظمت والا مقام ہے کہ سردیوں کی ٹھنڈی راتیں ہیں، لمبی راتیں ہیں، اور آپ سجدہ کرتی ہیں تو سجدہ مکمل نہیں ہوتا تو ایک آہ بھرتی ہیں، کہتی ہیں مالک ایک ایسی لمبی رات بنا دے کہ سجدہ دل کھول کے تیری عبادت تو کر سکے۔ تو ڈاکٹر صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں کہ آپ کا جو عبادت کا ذوق تھا، میں اس حوالے سے چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ۔ دیکھیے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، روایت ہے کہ پوری رات اللہ آپ سجدے میں گزارتی تھیں، سبحان اللہ،
اس کے بعد بہت طویل دعا مانگتی تھی. اس دعا کے مانگنے میں ہر شخص کے لیے، ہر ذیشان کے لیے، ہر جاننے والے کے لیے، ہر ایک کے لیے دعا ہوتی تھی. اللہ کی بارگاہ سے طلب ہوتی تھی، لیکن اپنے لیے کوئی طلب نہیں تھی ہوتی. کیا کہنے؟ تو پوچھا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے کہ اماں جان یہ کیا آپ اتنی لمبی دعا مانگتی ہیں، ہر ایک کے لیے دعا مانگتی ہیں، آپ اپنے لیے کچھ نہیں مانگتی؟ اللہ تو ارشاد فرمایا کہ جو احکامات ہیں اس میں ہمسائے پہلے ہیں، گھر کے لوگ بعد میں ہیں، واہ واہ واہ. یا خود ذات اپنی بعد میں ہے. بلکہ ڈاکٹر صاحب میں نے ایک جگہ پڑھا کہ کریم آقا نے فرمایا جب دعا کیا کرو تو پاک زبان سے کیا کرو. پاک بالکل یا رسول اللہ پاک زبان تو باوضو ہو کے کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں، پہلے جب تم کسی کے لیے دعا کرتے ہو پھر اپنے لیے کر دو، دعا زبان پاک ہو جائے. سبحان اللہ. یہ تو گھرانہ ہے ہی لجپال. لیکن سیدہ کا یہ کمال ہے واہ واہ کہ جو دوسروں کے لیے مانگا، اپنے لیے اتنا وقت نہیں بچا کہ اپنے لیے بھی اپنے اللہ کی بارگاہ سے کیا کہنے. سبحان اللہ. اب اس کو یہ دیکھا جائے تو عبادات ایک تو بدنی عبادات ہیں جی جی یا جسمانی عبادات ہیں، دوسری مالی عبادات ہیں. اب ایک موقع پر ایک واقعہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رات بھر محنت مزدوری کی، ایک باغ میں پانی لگاتے رہے، اللہ اکبر. جو لے کر آئے تھوڑے سے، جی صبح سیدہ نے پیسا، جو پیسے، اس کی روٹی بنائی، اب سب کو کھلائی، اور ایک آواز آ گئی کہ قرآن مجید کی جو آیا مبارکہ ہے وَيُطْعِمُونَ عَلَىٰ حُبِّهِ وَيُطْعِمُونَ اطعاما وہی تو طعام علی حبہ، جی جی مسکینا و یتیما و اسیرا، مسکینم و یتیمن و اسیرا. سبحان اللہ. کہ میں 2 دن سے بھوکا ہوں. اللہ اکبر. ایک اور واقعے میں ہے کسی طرح میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سے کہ پورے دن کا فاقہ تھا، جی روٹی تیار کی، سب کو کھلا دی، سیدہ نے خود نہیں کھائی. ایک فقیر آ گیا مانگنے والا، تو گزارش پیش فرمایا کہ یہ روٹی اسے دے دو. اللہ. تو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ گزارش کی کہ آدھی آپ کھا لیں، آدھی اس کو دے دیں. اللہ اکبر. اللہ. تو ارشاد فرمایا کہ میرا تو 1 دن کا فاقہ ہے، اس نے 2 دن کا کہا ہے کہ اس نے 2 دن سے کھانا نہیں کھایا. کیا کہنے جناب. کیا تو 2 دن کے کھانے کے حوالے سے میں جو لوں اس کا دگنا اسے ملنا چاہیے. جی اس کو مل جائے گا تو میرے پاس نہیں رہے گا. سبحان اللہ. تو یہ سیدہ عبادت کے حوالے سے کہ صرف جسمانی عبادات نہیں ہیں. اب اس کو یہ دیکھا جائے کہ ایک واقعے میں جب حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے آپ سے فرمایا کہ کچھ غلام آئے ہیں، کنیزیں آئی ہیں، تو جا کے تم مانگ لو، سوال کر لو. واہ 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 واہ. تو سیدہ جب گئی ہیں اور یہ بات کہی کہ آپ کے پاس، تو ارشاد فرمایا، اس سے منع نہیں کیا. یہ فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ دوں؟ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ یعنی وہ کنیزیں ان سے کام کروانا یا خود راحت لینا اس سے بہتر کام. کہ ارشاد فرمایا، ارشاد فرمائیے کہ تسبیح فاطمی ارشاد فرما دی، 33 بار سبحان اللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور 34 بار اللہ سبحان اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ ارشاد فرما دیا اللہ اکبر کہ یہ کرو کام، تسبیح فاطمہ عطا فرما. تسبیح فاطمی عطا فرما. اب یہ ہے کہ یہ بھی ساتھ شرط بھی دے دی کہ عقل حلال ہو، جی حرام کا لقمہ کوئی نہ آئے اس میں. اب سیدہ کی ذات جب آئے گی تو یقیناً عقل حرام نہیں آ سکتا. بے شک بے شک. وہ جو کچھ، اور وہ یقیناً حرام کی شے اس گھر کی طرف رخ ہی نہیں کر سکتی. یہ ان کی ذات کی عظمت ہے. اور عبادات کے حوالے سے دیکھا جائے تو جس طرح سے اور روایات میں ہے کہ آپ بے شمار نوافل ادا کرتی تھیں، بے شمار نفلی عبادات تھیں آپ کی، اور اس میں یہ ہے کہ آپ صرف یہ اس میں نہیں ہے. اور تیسری شے یہ دیکھی جائے کہ پردہ یہ بھی اسلام کے احکامات میں ہے. کبھی آسمان نے بھی سر ننگا نہیں دیکھا. اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ چیزیں جو ہیں جو سیدہ کی ذات ہیں ان کو اگر دیکھا جائے، واہ 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 کیا بات ہے. سبحان اللہ. تو یہ عبادات کے حوالے سے بھی، اپنے رہن سہن کے حوالے سے بھی، اپنے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے بھی، کہ میں وہ بات درمیان میں چھوڑ گیا تھا، شاہ صاحب نے جو پوری کی سیدہ کہ اتنی ناز و نام میں پلی ہوئی، بچپن اتنے خوبصورت انداز میں گزرا ہو. جب شب ابی طالب یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا ہے تو جو مشرکین مکہ نے جو تکالیف پہنچائی ہیں، کیا گھر اس سے مبرہ رہا ہوگا؟
ڈاکٹر صاحب بہت خوبصورت گفتگو، اور ایک جملہ بڑا مزہ لطف آیا کہ جب غلام آئے آقا کریم کی بارگاہ میں تو سجدہ پاک آئیں کہ مجھے بھی، ہمیں بھی غلام دے دے، ہاتھ کے چھالے بھی دکھائے، تو کریم آقا نے فرمایا غلام ہیں، اولاد کے لیے نہیں ہیں، حضور کی امت کے لیے ہیں۔ اللہ اکبر، سارا کچھ قربان کر دیا۔ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ ملاقات کرتے ہیں ایک وقفہ کے بعد۔ جی مکرم ناظرین، آج ہماری خوش بختی ہے، آج ہمارے لبوں پہ سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ذکر نور ہے۔ کرم کا مخزن، سخا کا مرکز، عطا سراپا جناب زہرا، نبی کی سیرت، نبی کی صورت، نبی کا نقشہ جناب زہرا، رسول اعظم کی پیاری دختر، رسول اعظم کی پیاری دختر، سبحان اللہ کیا مقام ہے۔ میں قربان جاؤں اس بیٹی پر کہ جس بیٹی کے ابو محمد ہیں۔ اللہ اکبر۔ سامعین گرامی، قدس سرکار دو عالم کا جو سیدہ پاک سے پیار تھا اور سیدہ پاک کا جو سرکار دو عالم سے پیار تھا، آئے میں اس پہ چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے گا کہ سرکار سجدہ سے کتنا پیار کرتے ہیں اور سیدہ پاک آقا کریم سے کتنا پیار فرماتی ہیں، اس پہ کچھ روشنی عطا کریں۔ یقیناً جہاں تک تعلق ہے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سیدہ فاطمۃ الزہرا کے ساتھ سبحان اللہ، جو قلبی تعلق ہے، بحیثیت باپ آپ سے محبت ہے، اللہ تو آپ نے انٹرو میں بڑا خوبصورت وہ جملہ ارشاد فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی روشنی میں۔ جی آپ فرماتے فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ فمن اغضبها فقد اغضبنی، نہیں بے شک، محبت کی انتہا کر دی جب آپ نے یہ فرمایا کہ فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے۔ سبحان اللہ، جس نے میری بیٹی فاطمہ کو ناراض کر دیا اس نے محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو ناراض کر دیا۔ اللہ، آپ نے سیدہ فاطمہ کی رضامندی کو اپنی رضامندی قرار دیا۔ واہ واہ، شاہ صاحب قبلہ پھر ایک دفعہ کہیں، پھر ایک دفعہ پھر کہہ آپ دیں، نے فاطمہ میرے، فاطمہ تو بضعۃ منی، اللہ، من اغضبها فقد اغضبنی، فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، اور دل بھی وہ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، جو محبت قرآن ہے، واہ واہ، جو دل محبت وحی ہے، وہ دل علم نشرح لک صدرک، سبحان اللہ، جس کا اللہ نے شرح صدر فرمایا، اس قلب اطہر کے بارے فرمایا فاطمہ میرا اس قلب اطہر کا ٹکڑا ہے۔ بے شک، تو آپ نے سیدہ فاطمۃ الزہرا کے بارے میں اپنی محبت کی انتہا کر دی یہ بیان کرنے کے بعد، اللہ، اور یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ، فرمایا من احب الحسن والحسین جی، واباہما وامہما، جی، جو محبت کرے گا نا میرے بیٹے حسن سے، میرے بیٹے حسین سے، ان کی اماں جان کے ساتھ، سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ، اور ان کے ابا جان کے ساتھ، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا، سبحان میرا پڑوسی ہوگا۔ یہ سیدہ فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتی ہیں۔ اللہ، میں قربان جو ام عائشہ کی عظمت پر، میں نے زیادہ جتنی احادیث پڑھی ہیں نا جی، امہات الکتب میں سیدہ فاطمہ کے فضائل میں، مناقب میں، ان کی راویہ عمومی طور پہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، یہ کمال کی بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ بیان کرتی ہیں واہ واہ واہ، کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا ایک دن آ رہی تھی نا، کہتی ہیں کہ ان کی جو چال تھی نا بالکل رسول اللہ کی چال کے مشابہ تھی۔ ہاں ہاں، فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مشابہت رکھنے والا اپنے چلنے پھرنے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، فی قیامہا و قعودہا، جی جی، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں بھی، اور کہتی ہے کہ ہنسنے کے انداز میں، واہ واہ، مسکرانے کے انداز میں، اور بات کرنے کے انداز میں میں نے من فاطمہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ نہیں دیکھا، سب سے زیادہ مشابہت جو تھی نا واہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان ساری اداؤں میں، وہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کی۔ فرماتی ما رأیت احدا اصدق لہجۃ من فاطمہ الا الذی ولدہا، نبی پاک علیہ السلام کے علاوہ میں نے کائنات میں سب سے زیادہ سچ بولنے والا کسی کو دیکھا ہے تو سیدہ فاطمۃ الزہرا کو دیکھا ہے۔ واہ واہ، تو فرماتی ہے کہ ایک دن فاطمہ جب آتی تھی نا، قام الیہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے تھے، کھڑے ہو جاتے، کھڑے ہو کر قبلہا، ان کا سر چومتے، اور ان کا ہاتھ پکڑ کر اجلسہا فی مجلسی، لا کر اپنی مسجد پہ بٹھا دیا کرتے۔ سبحان اللہ، سبحان اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ فاطمہ کی محبت، وہ بھی حضرت اماں جی عائشہ فرماتی ہیں، فرماتی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے نا ان کے گھر، جی جی، وہ بھی اسی طرح کرتی، سبحان وہ بابا کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، اللہ، اسی طرح ان کا ہاتھ پکڑتی، بابا کا سر چومتی، وہ اجلسته فی مجلسہا، لا کر اپنی مسند میں بٹھا دیتی۔ کیا بات ہے شاہ صاحب، تو حضرت فاطمہ تو زہرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری ایام مبارکہ تھے نا، جی، ماں جی عائشہ فرماتی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا فاطمہ تو زہرا آئی، فمرحباً، ہاں میں اپنی بیٹی کو خوش آمدید کہتا ہوں، سبحان اللہ، پاس بٹھا کر کان میں کچھ کہا، ہاں، سرگوش، آپ
واہ 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 واہ، کیا رونے بات، لگی. اللہ پھر کچھ اور بات کہی تو آپ مسکرانے لگی. ماں جی فرماتی کیا کہا تھا بابا نے؟ کہا کہ میں اپنے بابا کا راز بیان نہیں کرتی. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اپنے رب کے پاس، اللہ رب العالمین کے پاس، تو فرماتی پھر مجھ سے ماں نے کہا کہ میں جو میرا مالی جی جو میرا تیرے اوپر حق ہے نا بحیثیت ماں، میں اس حق کا واسطہ دے کے آپ سے کہہ رہی مجھے وہ راز کی بات بتا دو جو بابا نے کہی. تو بابا کی باتیں جو سنائی نا وہ یہ تھی، فرمایا پہلی بار مجھ سے یہ کہی، اے بیٹی فاطمہ اللہ اکبر، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں، لیکن اور سب سے پہلے تو میرے پاس آئے گی. تو فرماتی ہے بابا کے جانے کا جدائی کا جو غم تھا نا اس نے مجھے رلا دیا. اور دوسری بات مجھ سے یہ کہی، تو خوش نہیں ہوگی کہ تجھے اللہ جنتی نوجوانوں کا سردار بنائے گا، تو جنتی نوجوانوں کی سیدہ بن کے جنت میں جائے گی، اور سب سے پہلے میرے حال سے تو میرے پاس آئے گی. میں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کے مسکرائی. یہ نبی پاک کی ان سے محبت تھی. سبحان اللہ، کیا کہنے. ناظرین کرام، قبلہ شاہ صاحب نے کیا خوبصورت بات کی ہے کہ سیدہ پاک کی عظمت و شان میں زیادہ احادیث مبارکہ جو ہمیں ملتی ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اللہ اکبر، کیا کہنے. مجھے یاد آ گیا کریم آقا علیہ السلام کی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے، سیدہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے اماں عائشہ صدیقہ پاک فرماتی ہیں کہ میں نے کریم آقا کی بارگاہ میں دیکھا، اگر سیدہ پاک فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا اگر 20 مرتبہ بھی آقا کریم کی بارگاہ میں آتی تو میرے آقا کریم ہر دفعہ کھڑے ہو کے استقبال فرماتے. کیا شان ہے. تو میں قبلہ عرفانی صاحب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں. حضور کی امت کے لیے مختصر سا پیغام، بیٹیوں کے لیے کیا پیغام دیتے ہیں جناب؟ بسم اللہ. دیکھیے، شاید آج اس وقت امت مسلمہ پر جی جو کڑا وقت ہے، سخت وقت ہے، دیکھا جائے کشمیر میں کیا ہو رہا ہے، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، شاید ہمارا یہ دین کی تعلیمات سے ہٹ جانا ہے. اب اس میں خواتین کا کردار جو ہے امت کے بننے میں وہ شاید سب سے اہم ہے. کہ جس طرح سے یہ شاید دیکھی جائے کہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے جس طرح امام حسن و حسین علیہم السلام کی تربیت فرمائی ہے. ایک واقعہ ہے کہ آپ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم تشریف لاتے تھے تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی گفتگو منوان سنا دیا کرتی. اللہ. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے پوچھا تو ارشاد فرمایا کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں درس سننے کے لیے بھجوایا کرتی تھی. ماشاءاللہ. اور ان سے یہ بات تھی کہ آ کے مجھے سنائیں. جی. اور یہ طویل بات ہے. ایک موقع پر انہوں نے کہا کہ تم نے کہاں سے، کہ مجھے یہ بتاؤ. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اس وقت لڑکھڑا گئے، زبان لڑکھڑا گئی. تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم باہر نکل آئے. جی. تو وہ ایک جو اور یہ ارشاد بھی فرما دیا. تو اس میں یہ کہ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ میں حدیث درس سننے کے لیے جو بھیجا جاتا تھا وہ تربیت کی بات تھی. کیا تربیت، کیا انسان بننا ہے، ایسا انسان بننا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تربیت کیا ہو. کہ خواتین کو اس طرح کا ہونا چاہیے، اس طرح کا اپنے عمل کرنے چاہیے اپنی اولاد کے لیے، اس طرح سے کہ جس طرح سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ نے اپنی اولاد کی تربیت فرمائی ہے. ایسی تربیت ہونی، ایسی تربیت کہ وہ ایک جگہ وہ بنے. امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام 2 گروہوں میں صلح کا باعث بنے. امام حسین علیہ السلام دین کی بقا کا باعث بنے. اور یہ ساری تربیت سیدہ پاک کی ہے. شاہ صاحب آپ کوئی چند جملے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ آپ کے ادارہ ARVQ-TV کو اجر عظیم عطا فرمائے. آمین. عیسیٰ نے فرمایا وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان جن حالات سے گزر رہا ہے، یہ 5th جنریشن وار، یہ میڈیا وار کا دور ہے. الحمدللہ اس میں اللہ پاک نے پاکستان کو عظمتوں سے، عزتوں سے، کامیابیوں سے سرفراز ہے. اس میں فکری یکجہتی ایک اہم ترین ہمارا ہتھیار ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں آج امت مسلمہ کو جو ہمارے ARVQ-TV کردار ادا کر رہا ہے کہ اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام یہ وہ پاک باز ہستیاں ہیں کہ جن کا آپس میں رشتہ چونکہ بہت ہی مضبوط تھا. رحماء بینہم، وہ ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم اس کے مصداق تھے. آج ہمیں اسی روح کو، آج اسی خوشبو کو ہم نے پاکستان میں عام کرنا ہے.
اور پوری انشاءاللہ پاکستانی قوم کو، مسلمان امت کو ہم نے انشاءاللہ ان پاک باز ہستیوں کی محبت پر، عقیدت پر ہم نے انشاءاللہ متحد کرنا ہے، تاکہ یہ ایک فکری طور پر ایک یکجہتی اختیار کرتے ہوئے اپنے اداروں کے ساتھ کھڑی ہو کر پاکستان کی پشتی بان بن جائیں، پاکستان کا دفاع بن جائیں انشاءاللہ۔ وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے عنوان پر آج جو آپ نے گفتگو کی ہے، میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ یہ اس ضمن میں انشاءاللہ الرحمن ایک روشنی کا مینار ثابت ہوگی۔ آمین آمین۔ بس میں تو آخر میں یہ دعا کرتا ہوں، جو میری بیٹیاں دیکھ رہی ہیں، میری مائیں بہنیں، جتنے بزرگ نوجوان ہیں، میری آخری دعا یہ ہے کہ اللہ پاک سیدہ کائنات کے حیا کا ایک قطرہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ میں حضور قبلہ مخدوم سرکار جناب قبلہ پیر سید حبیب عرفانی صاحب قبلہ آستانہ عالیہ سندر شریف کے سجادہ نشین قبلہ، بہت شکریہ آپ کی محبتیں اور میرے دل کی جانب جلوہ فرما ہیں جناب قبلہ جناب آل نبی اولاد علی جناب قبلہ ڈاکٹر سید ضیاء اللہ شاہ صاحب بخاری قبلہ، بہت شکریہ شاہ صاحب۔ اور میں جناب شفقت علی فریدی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور میری شفاقت بھائی سے گزارش ہے سیدہ پاک کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کریں اور اپنے میزبان محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔ ہے ماں خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا، ہے ماں خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا، جنا کی ملکہ میرے نبی کے جگر کا پارا جناب زہرا، ہے ماں خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا، حجاب و عصمت کا آسمان ہے، یہی تو تطہیر کا قرآن ہے، حجاب و عصمت کا آسمان ہے، یہی تو تطہیر کا قرآن ہے، یہی تو تطہیر کا قرآن ہے، نبی رحمت کے گھر کی رحمت کا نام پیارا جناب زہرا، ہے ماں خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا، علی جانے نبی جانے یا جانے تو پھر جلی جانے، علی جانے نبی جانے یا جان تو پھر جلی جانے، یا جان تو پھر جلی جانے، کہ میں ہوں عاجز نہیں ہے عظمت کی حد کنارہ جناب زہرا، ہے ماں خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا، جنا کی ملکہ میرے نبی کے جگر کا پارا جناب زہرا، ہے ماں
خدیجہ کی گود میں جو حسین سپارہ جناب زہرا